نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے نماز کی فضیلت۔ نماز اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالی نے اپنے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی مخلوق کو بتلایا، اور اظہار بندگی کا ایسا عمدہ طریقہ ہے جس کی ہر ادا سے اپنی مولا کی تعظیم اور تکریم ظاہر ہوتی ہے اور اپنی بندگی اور غلامی کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح ہر بادشاہ اپنی رعایا کی فلاح کے لیے دربار عام کا وقت مقرر کرتا ہے تاکہ اس وقت وہ اپنے خاص لطف و کرم سے رعایا کو نوازے، رعایا کو ہم کلامی کا شرف بخشے، ہر شخص بآسانی اپنی معروضات اور بارگاہ شاہی میں پیش کر سکے۔ اسی طرح شہنشاہ عالم جل جلالہ نے بھی اپنی مخلوق اور اپنی رعایا کو نوازا اور اپنے لطف و کرم سے اتنا نوازا کہ ہر شخص ہر وقت بارگاہ خداوندی میں رسائی پا سکتا ہے، یعنی پہنچ سکتا ہے، ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکتا ہے اور اپنی معروضات کو پیش کر سکتا ہے۔ کوئی روک ٹوک نہیں، امیر اور غریب بلا امتیاز سب اس بارگاہ کے غلام ہیں، اور سب غلاموں میں معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ حاضر باش، مطیع اور فرما بردار ہو۔ اسی اذن عام پر کفایت نہیں کی گئی بلکہ ہر فرد بشر عاقل بالغ پر 5 وقت بارگاہ خداوندی میں حاضری ضروری ہے اور لازمی کر دی گئی تاکہ ہر شخص کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ قائم اور دائم رہے، عبد کا معبود کے ساتھ رابطہ مضبوط تر ہو جائے اور غفلت اور نسیان کے پردے دلوں پر نہ پڑ سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز در حقیقت دربار رب العالمین میں حاضری اور بارگاہ خداوندی کی حضوری اور پروردگار عالم سے مناجات اور ہم کلامی کا نام ہے، جس سے ایک مشت خاک انسان کا عالم بالا کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق قائم ہوتا ہے۔ جو نماز اس نظریے کے ساتھ پڑھی جائے گی یقیناً اس کے شایان شان اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، بے شک ان مسلمانوں نے فلاح یعنی کامیابی پائی جو اپنی نماز کو دل لگا کر پڑھنے والے ہیں، یعنی کہ مومنین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز مومن کا نور ہے، نیز فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایک دفعہ موسم خزاں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا تو اس کے پتے گرنے لگے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تحقیق نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ سورہ بقرہ، سورہ حج اور سورہ مزمل میں بھی ارشاد ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ علماء کا قول ہے کہ قرآن مجید میں 60 جگہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور متعدد احادیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا گیا ہے، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، یعنی نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ نیز یہ بھی فرمایا 5 نمازیں ہیں جن کو فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پس جس نے نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کیا، ان کو وقت پر پڑھا، رکوع سجدے وغیرہ کو خوبی کے ساتھ ادا کیا اور دل لگا کر نماز کو پڑھا، اس کے لیے خدا کا وعدہ ہے کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور جو ایسا نہ کرے اس کے لیے خدا کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے اس کو بخشے اور چاہے اس کو عذاب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک نماز بنگانا کی فرضیت پر تمام امت کا اجماع ہے۔ صلاۃ بمعنی نماز کی ہے، یہ رحمت اور برکت کے لیے دعا یا فضل اور کرم وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید کے بارے میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ روم کے اندر، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا، الصلاۃ الصلاۃ واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کا اہتمام رکھو، نماز کا اہتمام رکھو اور لونڈی غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا ادا کرنا اور ماتحتوں کے حقوق کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اس کی تاکید فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا اہتمام رکھو، نماز کا اہتمام رکھو۔ اسی طرح آپ کا ایک اور بھی فرمان ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر حاکم سے اس کی رعیہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں یہ تنبیہ فرمائی کی ہے کہ افسروں، مالکوں، شوہروں اور ماں باپ پر جہاں خود نماز روزہ کی پابندی اور دین پر عمل کرنا ضروری ہے، وہیں اپنے ماتحتوں، نوکروں، بیوی اور بچوں کو بھی نماز وغیرہ کا حکم کرنا اور مناسب نگہداشت کرنا ان کے فرائض میں داخل ہے، ورنہ وہ جواب دہ ہوں گے۔ اسی طرح نماز کی اہمیت کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ جنت کے لوگ گناہگاروں سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ غریب کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور مشغلے میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی مشغلے میں رہا کرتے تھے، اور قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی، سو ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کچھ نفع نہیں دے گی۔ یہ سورہ مدثر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، مگر اس نے حکم نہ مانا اور خود کو بدتر جانا کہ میں سب سے زیادہ بہتر ہوں، اسے مردود اور لعنتی قرار دے دیا گیا۔ صرف ایک حکم نہ ماننے اور ایک سجدہ نہ کرنے کے سبب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دربار سے نکال دیا گیا، در بدر ہو گیا۔ پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جنہیں خالق کی کل بار بار اپنے آگے سجدہ کرنے کا حکم قرآن میں دے رہا ہے، لیکن وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ ہمارا مولا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ بندے کا کام بندگی اور حکم کی تعمیل ہے، سرکشی اور انکار نہیں ہے۔ پس نماز نہ پڑھنا اور اطاعت خداوندی نہ کرنا سراسر حکم عدولی اور خدا سے بغاوت ہے، اور باغی سے خدا کبھی خوش نہیں ہوتا، باغی نافرمان شخص سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ افسوس کہ ہم ہر روز 5 بار اس کے حکم کا عملاً انکار کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کل ہمارا کیا حال ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، پس جس نے اس کو قائم کیا بے شک اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا بے شک اس نے دین کو برباد کر دیا۔ گویا جس کے پاس نماز نہیں اس کے دین کا اعتبار نہیں، اور جس کے پاس نماز ہے وہی صحیح معنی میں دیندار کہلانے کا مستحق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ہے کہ نماز موت کے وقت ملک الموت سے سفارش کرنے والی ہے، قبر میں نکرین کو جواب دینے والی ہے، منکر نکرین کو جواب دینے والی ہے، پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دینے والی ہے، دوزخ کی آڑ ہے، بحشت میں لے جانے والی ہے۔ لیکن آج ہم اس فلاح سے قطعاً بے پرواہ ہو رہے ہیں اور اپنے ہی فائدے کو نقصان سے بدل رہے ہیں۔ خدا را ہماری اس غفلت کو دور کرے اور ہمیں حقیقی نماز کی طرف متوجہ فرمائے۔ غرض کہ نماز کی اہمیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ خوب خصوصیت ہے کہ نماز شب معراج میں عرش پر فرض ہوئی اور روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ تمام فرائض فرش پر۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ کسی مسلمان کو اس سے انکار کی کوئی بھی گنجائش نہیں بن سکتی۔ آج کل کے بعض تعلیم یافتہ نوجوانوں کا یہ خیال ہے کہ ہم کو کسی قسم کی ظاہری نماز کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل ہی دل میں اللہ میاں کو یاد کر لینا کافی ہے۔
ہرگز نہیں، کیونکہ اول تو صرف خدا کو دل سے یاد کرنا، اس سے نماز کا بدل کرنا ہی ناممکن ہے۔ دوسرا، اگر دل کی یاد سے مقصود خدا کی عبادت اور اس کی خوشنودی ہے تو وہ بغیر نماز کے حاصل نہیں ہو سکتی، کہ عبادت وہی منظور اور مقبول ہوتی ہے جو معبود کی مرضی کے مطابق۔ ویسے اگر کوئی خدا کے صاف صریح حکم کی موجودگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اپنے لیے کوئی دوسرا طریقہ عبادت تجویز کر لے تو اس سے اس کی تسلی ہو جائے، مگر شرعاً وہ بیکار ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں مفید مطلب اور ضروری احکام دیے گئے، ان میں نماز ایک بڑا حکم ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، بس جس کو دل ہی دل میں یاد کرنے کا دعویٰ بالکل جھوٹا اور نماز سے بچنے کا ایک بہانہ ہے۔ اسلام میں نماز ظاہری کو فرض کیا گیا ہے، جو دل کے ارادے کے ساتھ ظاہری غفلت سے ادا کرنی چاہیے۔ جب نماز سے عملی واقفیت ہو، دل میں اس کی خوبیاں جم جائیں تو پھر اس سے اخلاقی اور روحانی اصلاح اور ترقی بھی ہونے لگتی ہے، اور حقوق اللہ کے ساتھ انسان حقوق العباد کی بھی حفاظت کرنے لگ جاتا ہے اور اختیار کرنے لگتا ہے، جو تمام قوانین کی علت غائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کو 5 وقت اور اس کے وقت پر پڑھیں، تاکہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیابی ہو سکے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے، صحیح معنوں میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنائے اور ایسے عمل کرنے والا بنا دی تاکہ ہم اللہ رب العزت کو پسند آ جائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے لیے یہ بات صدقہ جاریہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔